مسئلوں کی بات کرتا ہوں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہی نہیں صرف دنیا کا مہنگائی ہے۔ یہ مہنگائی کیوں ہے؟ آپ سب شعور رکھتے ہیں، یہ دنیا میں مہنگائی کیوں ہوئی؟ یہ اس لیے ہوئی، کرونا آ گئی، کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا دنیا میں، کاروبار بند ہو گئے، تجارت ختم ہو گئی، کم ہو گئی۔ جب تجارت بند ہوئی یا کم ہوئی تو چیزیں دنیا میں کم ہو گئی، جب کم ہوئی قیمت اوپر چلی گئی۔ یہ دنیا کا مسئلہ ہے آج۔ تو یہ آپ کو پہلے سب سے سمجھنا ہے کہ یہ مہنگائی پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں، دنیا کا مسئلہ ہے۔ امریکہ میں جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے، 1982 کے بعد امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، کرونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو پاکستان اللہ کا شکر ہے ابھی بھی سب سے سستا ملک ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب چند مہینوں میں تیل کی قیمت دگنی ہو گئی، گیس کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ، کوئلے کی قیمت دگنی، جو گھی باہر سے ہم منگاتے ہیں اس کی دگنی سے زیادہ قیمت، تو بدقسمتی سے پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھی۔ لیکن انشاءاللہ یہ ہمیں سب نظر آ رہا ہے کہ یہ تین مہینے 4 مہینے کے بعد ساری دنیا میں قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ تو اس وقت ایک مشکل وقت ہمیں بھی اور دنیا کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے لیے پیکج ہم شروع کر رہے ہیں۔ آدھی آبادی کو جن کی قیمت 50,000 روپے مہینے سے جن کی آمدنی کم ہے، ان سب کو ہم آٹا، گھی اور دالوں کے اوپر 30% ہم ان کو سبسڈی دے رہے ہیں۔ ان کو ہم پیسے دیں گے کہ 30% ان کو احساس راشن کے نیچے کم قیمتیں ملے۔ اس کے علاوہ کامیاب پاکستان پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ 20 لاکھ وہ خاندان جو کمزور ہیں، سب سے کمزور خاندانوں کے لیے کامیاب پاکستان میں سب سے پہلے ان خاندانوں کے لیے سود کے بغیر قرضے 5 لاکھ کے، ایک خاندان کو 5 لاکھ کے سود کے بغیر قرضہ۔ کسانوں کے لیے دیہاتوں میں اور شہروں میں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے سود کے بغیر قرضہ۔ دوسری چیز، 27 لاکھ روپے سود کے بغیر قرضہ ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے۔ تیسری چیز، ہیلتھ کارڈ ملے گا، اور انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ تو پنجاب کے سارے خاندانوں کو ملے گا اگلے مارچ تک۔ جنوری سے ہیلتھ کارڈ ملنا شروع ہوگا اور مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے۔ مطلب یہ کہ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہوگی۔ کسی بھی ہسپتال، پرائیویٹ یا سرکاری، کہیں بھی جا کے ایک خاندان اپنا علاج کروا سکتا ہے، 10 لاکھ روپے تک مفت علاج۔ اور یہ میاں والی کے لوگوں، میری سب سے زیادہ کوشش تھی کہ اللہ نے مجھے موقع دیا تو ایک دن جو ہمارے لوگوں کو، غریب لوگوں کو سب سے مسئلہ پڑتا ہے کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو تو مقروض ہو جاتا ہے، قرضے لے کے اپنا علاج کرواتا ہے۔ تو انشاءاللہ مارچ تک سارے پنجاب کے اندر ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا، 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس۔ اس کے بعد میاں والے کے نوجوانوں،
पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा हम अब नौजवानों की तालीम के ऊपर स्कॉलरशिप देने पे खर्च कर रहे हैं। 47 अरब रुपए की हमारे सूबे पंजाब, पख्तूनख्वा और फेडरल गवर्नमेंट 47 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स देगी। मेरिट के ऊपर गरीब घरानों में जो हमारे नौजवान जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं और पैसे नहीं है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी। 62 लाख लोगों के लिए 62 लाख नौजवानों को स्कॉलरशिप मिलेगी। अब अगली बार मियांवाली के लोगों, मैंने आपसे जब कैंपेन करता था तो वादा किया था कि पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा जो कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। हम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हैं। मेरे वालिदैन गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। मैंने आप सबसे कहा था कि जब भी अल्लाह ने मौका दिया तो कभी पाकिस्तान किसी की गुलामी नहीं करेगा। और इंशाअल्लाह आप ये देखते रहेंगे कि एक आजाद मुल्क जो अपने पैर पे खड़ा होगा, अपने फैसले करेगा। और आप ये देखेंगे कि ये जो अब तक हमें कभी किसी की गुलामी करनी पड़ी, कभी किसी की, आजाद हो के भी, आजादी के बाद भी हम आजाद फैसले नहीं कर सकते थे। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान वो मुल्क है अब जो अपनी अवाम, जो बेहतरी अवाम की हो, जो अवाम के फायदे होंगे उसके मुताबिक इंशाअल्लाह आगे पाकिस्तान के फैसले होंगे। और मैं अपनी कौम को यह कहना चाहता हूं कि हम सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जिनका नजरिया मुख्तलिफ है उनसे हम बातचीत करें। जिसको लेफ्ट कहते हैं, जिसको राइट कहते हैं, सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सबसे हम बैठ के अपने मसले अमन से हल करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, चाहे हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों, वजीरिस्तान के लोग हों, जिधर भी हों, सबसे हम बातचीत से मसले हल करेंगे। सिर्फ हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। और ये इसलिए नहीं करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो कौम जिसमें कानून की बालादस्ती नहीं है, जिसमें कानून की हुक्मरानी नहीं है, वो तबाह हो जाती है। जो कौम ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आती, जो बड़े बड़े डाकुओं से एनआरओ देती है, वो कभी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए सबसे मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी जिन लोगों ने करप्शन की है, यानी इक्तदार में आके मुल्क का पैसा चोरी किया, चोरी करके बाहर ले गए, कभी इन लोगों से मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको एनआरओ देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। इन लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, ये सुन लें मेरी बात, वो कौम जो बड़े डाकुओं से डील करती है वो तबाह हो जाती है। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप चोरी को बुरा ही नहीं समझते तो मेहनत कौन करेगा उस कौम में? क्यों लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, 8-8, 12-12 घंटे काम करेंगे? वो क्यों करेंगे जब डाका मार के उससे ज्यादा पैसा कमा लो? इसलिए कोई भी महज़ब माशरा, हर महज़ब माशरा
اپنے چوروں کو جیلوں میں ڈالتا ہے، ان سے ڈیل نہیں کرتا۔ کوئی بھی ملک جو خوشحال ہے، ان سارے ملکوں میں قانون کی بالادستی ہے۔ جو ملک غریب ہیں، وہاں طاقتور کے لیے ایک قانون، طاقتور ڈاکوؤں کے لیے NRO، غریب جیل میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ ملک غریب ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ اور جو انہوں نے ہمیں مثال دی تھی مدینہ کی ریاست کی، جو انہوں نے ہم دنیا کے سامنے جن اصولوں پہ مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی، انہوں نے، اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا تھا کہ ان کے شریعہ پہ چلو، ان کے راستے پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو۔ وہ اس لیے کہ اس میں ہماری بہتری ہے۔ مدینہ کی ریاست کے اوپر جو مسلمانوں کی قوم بنی تھی، اس نے کئی 100 سال تک دنیا کی امامت کی تھی۔ پاکستان بھی وہ ملک ہے، جب تک ہم ان اصولوں پہ نہیں چلیں گے، اور وہ اصول دو ہیں: رول آف لا یعنی کہ قانون کی حکمرانی، اور انسانیت کا نظام یعنی کہ فلاحی ریاست۔ ان دو نظریوں کے اوپر انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو اٹھائیں گے اور ایک عظیم قوم بنائیں گے۔ میں میاں والی کے لوگوں، آخر میں آپ سب کو آج خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ نہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے، میں آج یہاں نہ ہوتا۔ اور دوسری چیز، میں آپ کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اونچ نیچ میں ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ اس ملک کو ادھر لے کے جاؤں گا جس کے لیے یہ پاکستان بنا تھا آج سے 74 سال پہلے۔ ایک عظیم خواب کا نام تھا پاکستان، اور انشاءاللہ اسی خواب کے اوپر اپنی قوم کو ایک عظیم قوم بناؤں گا۔ دنیا میں مثال بنے گی پاکستان۔ کوئی طاقت اس ملک کو نہیں روک سکتی ایک عظیم قوم بننے سے۔ مشکل وقت ساری قوموں کی زندگیوں میں آتے ہیں، آج کل دنیا میں مشکل وقت آیا ہوا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، ہمارا وہ ملک ہے جو کورونا کی وبا میں پاکستان کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ ملک ہے جو سب سے بہتر طریقے سے اس سے نکلا ہے۔ اور میں مہاڑ کے لوگوں کے لیے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں چیزوں کے اوپر غور ہو رہا ہے۔ ایک کہ نہر ہم لے کے جائیں اوپر، تاکہ وہاں مہاڑ کے لوگوں کے اوپر جو مشکل وقت ہے، وہاں پانی نیچے چلا گیا ہے، بجلی کا بل زیادہ ہے، تو ایک اس کے لیے کوشش کریں گے، وہ نہر کے فیزیبلٹی بھی بن رہا ہے۔ اور دوسرا سولر ٹیوب ویل۔ اگر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر بلوچستان میں اور یہ سارے مہاڑ کے علاقے میں اگر سولر کے ٹیوب ویل لگائیں تو کم از کم یہ جو مہنگی بجلی، اور بدقسمتی سے مہنگی بجلی کی وجہ یہ کہ سارے کانٹریکٹ یہ جو سائن کیے ہوئے ہیں جو مہنگی بجلی کے، وہ ہمارے سے پہلے کے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم سولر ٹیوب ویل لگا دیں، ہم اس کی فیزیبلٹی دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آپ سب کے لیے، جو پہاڑ کے لوگ ہیں جدھر بڑے بڑے بجلی کے بل ہیں کیونکہ پانی بہت نیچے چلا گیا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ سولر ٹیوب ویل سے اگر پانی اٹھ سکتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ تو فکر نہ کریں، سوچ رہا ہوں میں اس کے اوپر جو بھی بہترین حل ہوگا مہاڑ کے لوگوں کے لیے، انشاءاللہ وہ ہم حل لے کے آئیں گے یہاں سے خوشاب تک۔ اور میں کارکنوں، اب تو جو میرے کارکن تھے شروع ہوئے میرے ساتھ 25 سال پہلے، ان کے تو بچے بھی اب جو میرے ساتھ تھے ان کی عمر سے بڑے ہو چکے ہیں۔ تو جو نئے نوجوان آ رہے ہیں میاں والی میں،
آپ سب کے لیے میرا آخری پیغام یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے.